ہے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کے طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، آج تک بھی یاد ہے وہ آپ کی اعلیٰ نواز، آج تک بھی یاد ہے وہ آپ کی اعلیٰ نواز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دگانا یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد صدر محفل پیکر علم و عمل فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد افتخار ہزاروی صاحب دامت برکات ملالیہ خطیب اعظم آسٹریلیا، سرپرست محفل لائق صد وقار الصد تکریم حضرت علامہ مولانا حافظ سجاد احمد صاحب دامت برکات ملالیہ، جملہ اراکین بزم عاشقان مصطفیٰ بانڈی سیڑا ہری پور ہزارہ دے تمام نوجوان بزرگ بچے جنہاں نے اپنی بہشت کو اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ بندے ناچیز پہلی بار تواڈے اس گراں دے اندر پنڈ دے اندر حاضر خدمت ہے تے میں حضرت نو پہلے بھی چونکہ حضرت خطاب ایک سن کے آئے میرے نالی سنگڑا دے اندر تے میں پوچھ رہا سا میں کہ جی ذوق کیسا ہے، کہنے لگے جی ذوق تے تسی دیکھو گے تے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، تے ذوق دا مطلب ہرگز میں نہیں سمجھدا کہ تسی میرے نام دے نعرے مارو بلے بلے کرو واہ واہ کیا بات ہے، میں ذوق دا مطلب یہ سمجھنا کہ میری گل سے پلے بنو انہیں چو کچھ بھی بندے اگر اپنی زندگی نو بہتر طریقے نال بنا گئے پیغام حسین اپنا گئے میں آکھاں گا میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا۔ اس واسطے کہ کسے کہانیاں سنن واسطے اگر ٹائم پاس کرن واسطے تسی بلایا ہے مینوں پھر تے بلان دا بھی فائدہ نہیں، اگر میں بھی ایسے واسطے آیا تے میرے آن دا بھی فائدہ کوئی نہیں، تسی بلایا ہے ذکر امام اور پیغام امام سنن واسطے، میں بھی ایسے واسطے آیا کہ سنان واسطے پتہ چلے کہ واقعی حضور دے خادم حضور دی آل دے نوکر بیٹھے نے کہ بلا حضرت صاحب نے اتنی اسرار نال تواڈے واسطے ڈیٹ لئی ہے
کہ یا اے جاندے نے یا بندہ نہ چیز جاندے. میں کسی بھی صورت کے اندر اپنا شیڈیول نہیں سا بدل سکتا. معامرے مجبوری میں اپنی جگہ دیتے اپنے شاگرد نو بھیجیا کہ لئیے دے تے صرف اس بنیاد دیتے کہ میرے مسلک دا میرے عقیدے دا کم کر رہے نے دیار غیر کافران دے جرمٹ چ رہ کے رسول اللہ دا پیغام پہنچا رہے نے. انہاں دا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے. تسی بھی کوشش کرو کہ اتنی دور تو اگر میں چل کے آیا تے کوئی گل پلے بن کے عمل کرو تاکہ میرا بھی دل نہ ٹوٹ جائے. محبت اللہ کو رسول استاد عزیز سرنامہ کلام دے اندر آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے. رب کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جڑے اللہ دی راہ وچ مر جان انہاں نو مردہ نہ آکھو. جو اللہ دی راہ وچ قتل ہو جان انہاں نو مردہ سمجھو نہ آکھو نہ. او زندہ نے مگر تانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں. اج اس شہید اعظم دی گل کرنی ہے جن دی شہادت دی خبر میرے مصطفیٰ نے پہلے عطا فرمائی. اس تو قبل کے ذکر آل نبی اور شہادت نواس رسول بیان ہوئے ایک گل ذہن وچ بٹھا لو. تہاڈا ساڈا عقیدہ ہے اساں رسول اللہ دے نال منسوب ہر چیز دا احترام کرن والے. اللہ دا قرآن پڑھا اگر جاگ دے پے ہو تو سبحان اللہ کو رب دا قرآن پڑھیے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے بابو فرما دیو اگر تساں میری رسالت دا اجر دینا چاہتے ہو میں تواڈے تو طلب نہیں کردا کہ مینوں میری رسالت دا کوئی اجر دیو. پھر بھی دینا چاہتے ہو تو ایک اجر منگنا وا میرے قریبیاں نال پیار کریا کرو. او قریبی میرے نبی دے صحابہ ہون قریبی میرے نبی دی ازواج ہون میرے مصطفیٰ دی اولاد ہوئے. الحمدللہ سنیو اساں نبی دی آل دے وی نوکر نبی دے صحابہ دے وی نوکر نبی دی اولاد دے وی نوکر. میں کہنا چاہنا ہوں ذکر حسین کرن والے آؤ ذکر علی کرن والے آؤ. ذکر علی ساڈے ایمان دا حصہ ہے لیکن ذکر علی دی آڑ لے کے نبی دے ابو بکر عمر عثمان نو گالیاں دینا کوئی ایمان دی علامت نہیں ہے. اپنے مزاج نو بدل لے طبیعت نو بدل لے افکار نو بدل لے. اس واسطے کہ علی دی عزت دا سانو پتہ ہی نبی دے یاراں نے دسیا ہے. سب تو پہلے میرے دوستو جناب عمر ہی نے جنہیں مبارکباد دیتی ہے جدو میرے نبی نے فرمایا سی من قلت مولاہ فہذا علی مولا. سب تو پہلے اٹھ کے جنہیں مبارک دیتی ہے علی نو سینے لا کے آکھا علی جنو مبارک ہوئے تو میرا بھی مولا سارے مومنہ دا بھی مولا. اس انسان دا نام عمر فاروق ہے. سب تو پہلے جس انسان نے آکھا سنت حسین شبیہ علی تے شبیہ نبی نے اس تحقیق نو پیش کرن والے بندے پہلے دا نام جناب سیدنا صدیق اکبر ہے. اے میرے سیدنا صدیق اکبر ہی نے جنہاں حسنین نو ویکھ کے فرمایا ہے فرماندے نے اے علی تیرے بچیاں نو جدوں ویکھدے ہاں رسول اللہ نے مشابہ جدوں انہاں دوواں نو ایویں جوڑ کے کھڑا کر دے ہاں تصویر نبی بھی مکمل ہو جاندی ہے تصویر علی بھی مکمل ہو جاندی ہے. میرے سرکار مدینہ نے علام اور کون علی صحابہ کہندے نے ساڈے ایمان دا معیار علی. اٹھا کے دیکھو ترمذی حضرت ابو سعید خدری تو روایت آپ فرماندے نے حضور دے زمانے وچ مومن تے منافق دی پہچان ہی ذکر علی. جدو ڈاؤٹ ہونا کہ شک ہونا کہ مومن کے منافق کے سامنے علی دا ذکر کرنا متھے تے وٹا جانے اگر تے پتہ لگ جانا اپنا کوئی چہرہ کھل جانا تے پتہ لگ جانا ساڈا ہے. میرے دوستو کیوں نبی دے صحابہ پیار کر دے میں کہ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا. لوگوں میں علم دا شہر ہاں علیوں دا دروازہ ہے. جنوں علم چاہیدا ہے دروازے ولوں آئے جنوں علم چاہیدا ہے دروازے والے پاسوں آئے. علم کتنا اعلیٰ آئے
میں نے گل یاد آئی میرے مصطفیٰ صحابہ وچ بیٹھے تے ایسے سونے پہ لگ دے کہ جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے 15 منٹ حضرت دی فرمائش دینا صرف اردو برداشت کر لو کیونکہ انہوں نے پرزور فرمائش کی تھی اس کے بعد میں پنجابی دی اپنی لائن تے آ جاؤں گا محبت اللہ کو رسول اللہ میرے مصطفیٰ صحابہ میں بیٹھے ایسے خوبصورت لگ رہے ہیں کہ جیسے چاند سارے ستاروں میں چمکے محمد یوں ہی اپنے یاروں میں چمکے صحابہ میں بیٹھے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ بولو یہ میرا ہاتھ کس کے ہاتھ جیسا ہے بڑا عجیب سا سوال تھا میرے آقا نے فرمایا بولو تو صحیح یہ ہاتھ کس کے ہاتھ کے مشابہ ہے صحابہ کرام بیٹھے ہیں سب چپ کر گئے کہ کیا جواب دیں اب میرے دوستو تم ہوتے یا میں ہوتا دنیا کا کوئی بندہ ہوتا کیا جواب دیتا حضور آپ کا ہاتھ کس کے ہاتھ جیسا ہو سکتا ہے میرے سرکار سب سے پوچھتے پوچھتے علی سے پوچھا علی بولو میرا ہاتھ کس کے ہاتھ کے جیسا علی آگے آئے یہ کون علی ہے جس نے اعلان کیا ہے نبی کریم کے دروازے سے پڑھ کے اعلان کیا سلونی اما شئتم ارے لوگوں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھتے رہو محمد کے مدرسے کا پڑھا ہوا تمہیں ہر سوال کا جواب دے مجھے یہاں بات سے بات یاد آئی جناب علی کے مبارک زمانے کے اندر میرے دوستو آتے ہیں کچھ لوگ وفد آتا ہے یہودیوں کا پتہ کرنے کے لیے کیا پوچھنے کے لیے کہ علی ہم نے سنا ہے بڑے علم کا تو مالک ہے سوچا تیرے علم کا امتحان لیا جائے اگر تو نے جواب صحیح دے دیے تو ہم تیرے اگر نہ جواب دے سکے تو تو ہمارا آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو میں اس استاد کا پڑھا ہوا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سنقرئک فلا تنسا اے حبیب تجھے ایسا پڑھاؤں گا تو کبھی نہیں بھولے گا نہ بھولنے والے استاد سے پڑھا ہوا ہوں پوچھو تو صحیح پوچھنے والے نے پوچھا ہے علی بولو وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں دو کیا ہے جن کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں تین کیا جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں چار کیا جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں پانچ کون جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں چھ کون جن کے ساتھ ساتواں کوئی نہیں سات کون جن کے ساتھ آٹھواں کوئی نہیں آٹھ کون جن کے ساتھ نواں کوئی نہیں نو کون جن کے ساتھ دسواں کوئی نہیں دس کون جو کامل ہیں 11 تارے کون سے جب چمکے تو 12واں تارا کوئی نہیں وہ 12 کون ہیں جن کے ساتھ 13واں کوئی نہیں اور وہ کون سے دو دشمن ہیں جن کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی وہ کون سا مرد ہے جو ماں باپ کے بغیر آیا وہ کون سی عورت ہے جو ماں باپ کے بغیر آئی وہ کون سا مرد ہے جو بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے آیا کون سے جانور ہیں جو انڈے دینے والے کون سے جانور ہیں جو بچے دینے والے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے پورا وفد ہے جواب دینے کے لیے میرے مولا کائنات کے چہرے پہ مسکراہٹ پہلے آئی جب مسکرائے آپ کہنے لگے کچھ اور بھی پوچھنا ہے تو پوچھ لو کہنے لگے اتنے سوال کسی سے کریں اس کو تو گنتی سوالوں کی بھول جاتی ہے آپ کہتے ہو کہ کوئی اور سوال کرو فرمایا میں نے تمہیں بولا تھا پہلے میں اس استاد کا پڑھا ہوا ہوں جو کبھی بھولنے والا اس استاد کا پڑھا ہوا کبھی بھولنے والا نہیں ہے سنو وہ ایک جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں وہ میرا اللہ ہے لیسا کمثلہ شیء اس کے جیسا دوسرا ہے ہی کوئی نہیں وہ دو جن کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں وہ دن اور رات ہے جن میں اللہ نے دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے وہ تین جن کے ساتھ چوتھا کوئی نہیں وہ لوح قلم اور کرسی ہیں جنہیں اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور میں سے بنایا ہے وہ چار جن کے برابری کی پانچویں کوئی نہیں وہ چار آسمانی کتابیں تورات زبور انجیل اور قرآن ہے جن کے برابری کی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے وہ پانچ جن کے ساتھ چھٹا کوئی نہیں وہ پانچ نمازیں ہیں جو اللہ نے اپنے حبیب کی امت پہ فرض فرما دی
وہ 6 جن کے ساتھ 7واں کوئی نہیں، وہ 6 دن ہے جن میں اللہ نے 7 زمینوں آسمانوں کو بنایا، وہ 7 جن کے ساتھ 8واں کوئی نہیں، خلق 7 سماوات طباقا، وہ 7 آسمان ہیں جو میرے اللہ نے بنائے، وہ 8 جن کے ساتھ 9واں کوئی نہیں، وہ 8 فرشتے ہیں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جن کے ساتھ 9واں کوئی نہیں، وہ 9 جن کے ساتھ 10واں کوئی نہیں، وہ حضرت صالح علیہ السلام کے امت کے وہ فسادی لوگ تھے جنہوں نے آپ کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور وہ 10 جو کامل ہیں وہ روزے ہیں جن کا حکم اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر حاجیوں کے لیے فرمایا تلک عشرۃ کاملہ، وہ 10 ہیں ان کے ساتھ 11واں کوئی نہیں، وہ 11 تارے جو چمکے ہیں ان کے ساتھ 12واں کوئی نہیں، وہ 11 تارے وہ ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے خواب میں نظر آئے۔ آپ نے فرمایا پیارے بابا جان میں نے دیکھا انی رائی تو احد عشر کوکبا، ابو میں نے دیکھا 11 تارے تھے، ایک سورج تھا، ایک چاند تھا، مجھے سجدہ کر رہا تھا، وہ تارے 11 تھے، 12واں تارا نہیں تھا، تو وہ 12 جن کے ساتھ 13واں کوئی نہیں، وہ سال کے 12 مہینے ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے دنوں اور مہینوں کا حساب رکھنے کے لیے بنائے ہیں، وہ 12 ہیں ان کے ساتھ 13واں کوئی نہیں، وہ 2 دشمن جن کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی، وہ زندگی اور موت ہیں جو آپس میں ہمیشہ جھگڑا کر کے رہتے ہیں، کبھی ان کی صلح نہیں ہو سکتی، اور وہ مرد جو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ عورت جو ماں باپ کے بغیر ہوئی وہ حضرت بی بی حوا ہے، وہ مرد جو بغیر باپ کے ماں کے پیٹ سے آیا اس مرد کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ارے کیا تمہیں گنتیاں کر کے بتاتا رہوں کون سا جانور انڈے دے گا کون سا بچے دے گا؟ جاؤ حساب لگاتے رہنا، جس کے کان باہر ہوں گے بچے دے گا، جس کے کان اندر ہوں گے انڈے دے گا۔ انگریزوں نے ریسرچ کر کر کے اپنے آپ کو کھپا دیا، کئی کافر مسلمان ہو گئے، کہنے لگے ہم تو سوچ سوچ کے پریشان ہو گئے ہیں، ایک چھوٹا سا چمگادڑ ہے کان باہر ہے بچے دیتا ہے، اتنا بڑا شتر مرغ ہے کان اندر ہے انڈے دیتا ہے، جو جانور چھوٹا بھی ہو کان باہر ہے تو بچے دیتا ہے، کان اندر ہو جانور بڑا بھی ہو، سمندر کی وہ مچھلیاں جو کئی ٹنوں زیادہ ان کا وزن ہے اگر کان اندر ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ انڈے ہی دیتی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں تو ایسے لگتا ہے یہ ساری دنیا یا تو رب کریم نے علی کے سامنے بنائی ہے یا جس سے علی پڑھتا رہا ہے ساری دنیا رب نے اس نبی کے سامنے بنائی ہے۔ اس لیے تو ہم سنی کہتے ہیں علی 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 پکار دے رو، مل کے پڑھیے علی 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 پکار دے رو، دلاں تو بغض والا زنگ اتار دے رو، علی 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 وہ بندہ بولے گا جو مولا کو ماننے والا ہے۔ الحمدللہ ہم سب ماننے والے ہیں کیونکہ میرے نبی نے جو فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب علی کو مولا ماننے والا مل کے پڑھے گا کہ علی 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 پکار دے، دلاں تو بغض والا زنگ اتار دے رو، علی 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 پکار، دلاں تو بغض والا زنگ۔ میرے سرکار مدینہ کے علماء، میرے سرکار مدینہ نے پوچھا کیا علی یہ ہاتھ کس کے ہاتھ جیسا؟ میرے دوستوں پوچھا علی کس کے ہاتھ جیسا میرا ہاتھ؟ حضرت علی آگے آئے جس کے علم کی دھاک کو دیکھ کے یہودی کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جس کے علم کی پاور کو دیکھ کے کافر اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ آج علی میرے نبی کے سامنے دوزانوں بیٹھ کے حضور کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں حضور ایک بار پھر بولیے آپ نے کیا کہا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ ہاتھ کس کے ہاتھ جیسا؟ حضرت علی نے ایسے دونوں ہاتھ حضور کے پکڑے، وہ پہلے اس ہاتھ کو بوسا دیا پھر اس ہاتھ کو بوسا دیا، ایسے حضور کے دونوں ہاتھ کو چوم کے کہا حضور آپ کا ایک ہاتھ آپ کے دوسرے ہاتھ جیسا۔
حضور دنیا میں آپ کا ہاتھ ہی آپ کے جیسا ہو سکتا ہے، دنیا میں اور کون سا ہے جس کا ہاتھ آپ کے جیسا ہو؟ میرے سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے، دنیا مان گئی ہے۔ میرے نبی نے ایسے نہیں کہا انا مدینۃ العلم وعلی الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میرے سرکار کے غلاموں۔ مگر میں اتنا بتاتا جاؤں کتنی عزت ہے صحابہ کی نظر میں علی کی۔ یہ کوئی پوچھے جناب عمر فاروق سے، جب آپ مال غنیمت کو بانٹ رہے ہیں، مال غنیمت کو بانٹتے ہوئے جناب عمر فاروق نے جناب حسنین کریمین کو 2 حصے دیے، باقی سب کو ایک ایک حصہ ملا۔ بیٹا کہتا ہے قبلہ میں امیر المومنین کا بیٹا ہوں، مجھے 1 حصہ ملا ہے، تو یہ علی کے بیٹے ان کو دگنا حصہ کیوں ملا؟ ہمیں ان کے برابر حصہ ملنا چاہیے۔ عمر کے چہرے پہ جلال آتا ہے، غصے میں آ کے فرماتے ہیں ارے اس کی برابری کی باتیں کرتے ہو، حلق ابن کا ابیہما وجدن کا جدہما وامن کا امہما۔ ایمان سے بولو، کیا تمہارا نانا اس کے نانے کے جیسا ہے؟ کیا تمہاری ماں اس کے ماں کی جیسی ہے؟ او بولو، کیا تمہارا باپ اس کے باپ کے جیسا ہے؟ نہ تمہاری ماں اس کے ماں کی جیسی، نہ تمہارا نانا اس کے نانے کے جیسا، نہ تمہارا دادا اس کے دادے کے جیسا، پھر برابری کی باتیں کہاں سے کرتے ہو؟ یہ عقیدہ اصل میں عمر فاروق کا ہے، جسے ترجمہ میرے اعلیٰ حضرت نے بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ میرے سرکار مدینہ کے غلاموں، ویسے تو حضور کا سارا گھرانہ بڑی شانوں والا عظمتوں والا، مگر میں آج اس کی بات کرنے لگا ہوں جو جناب علی کے گھر پیدا ہوئے۔ میرے آقا تو بنوایا علی، بولو نام کیا رکھا ہے؟ کہنے لگے قبلہ میں نے نام حرب سوچا ہے، اصل نام تو آپ نے رکھنا ہے۔ آقا کہتے ہیں اس کا نام میں نے شبیر رکھنا ہے۔ ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا، نام شبیر رکھنا ہے، جس کا عربی میں ترجمہ حسین ہوتا ہے۔ نام رکھا، حضور نے ایک کان میں اذان پڑھی، دوسرے میں تکبیر کہی۔ واہ حسین آپ کے مقدروں پہ قربان، میرے آقا نے زبان کی گھٹی بھی عطا فرمائی ہے۔ میرے دوستو اتنا پیار کرتے ہیں میرے آقا، اتنا پیار کرتے ہیں، کبھی فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، ارے حسین مجھ سے ہے، میں حسین میں سے ہوں۔ کبھی فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، ارے بے شک میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ تو پیار کے اظہار کی باتیں ہیں۔ کبھی میرے نبی نے اپنے بچے کو آتے ہوئے دیکھا، نواسے کو آتے دیکھا، جمعے کا خطبہ ہے، صحابہ کے درمیان لڑکھڑاتے حسین آ رہے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں، ایک بار گرے دوسری بار گرے، حضور سے دیکھا نہیں گیا۔ میرے آقا نے ممبر چھوڑا، جا کے حضور نے حسین کو سینے لگا لیا۔ علماء فرماتے ہیں اس میں بھی پیغام تھا، لوگوں آج حسین لڑکھڑایا ہے، اس کو میں نے سہارا دیا ہے، کل جب میرا دین لڑکھڑائے گا میرا حسین سہارا بن جائے۔ حضور کی گودی ہے، میرے آقا نے اپنے بیٹے جناب ابراہیم کو لٹایا ہوا ہے، اپنے ساتھ میں اس اپنے بیٹے کے ساتھ جناب حضرت حسین کو گودی میں لٹایا ہوا ہے۔ کبھی میرے سرکار بیٹے کو چومتے ہیں، کبھی حضور حسین کو چومتے ہیں، دونوں سے پیار کیے جا رہے ہیں کہ جبریل آ گیا ہے، آ کے کہتا ہے آقا اللہ فرماتا ہے میرے یار کو سلام بھی دو، جا کے پیغام بھی دو، ان دونوں بچوں میں سے ایک بچہ ہمیں دے دیجئے، ایک خود رکھ لیجئے، ایک ہمیں دے دیجئے۔ جس وقت جناب سرکار مدینہ نے سنا ان دونوں میں سے ایک اللہ نے مانگا ہے، اے اولاد والو میں تم سے سوال کرتا ہوں، 1.5
سال کا بیٹا ہو جو باپ کی گود میں لیٹ کے ابو ابو پکارتا ہو، اب پاپا کہتا ہو، ذرا سوچو باپ کو کتنا پیارا لگتا ہے جب میرے نبی اپنے 1.5 سال کے بچے کو دیکھتے ہیں، کبھی میرے سرکار حسین کو دیکھتے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کسے کہوں کہ چلا جائے، کسے کہوں کہ رہ جائے۔ ترجمہ کرتا ہے کہ دیوانہ کے فکر پہ دل پاک نبی دے، میں کس نو سینے لاؤں۔ تو حضور یہی فرماتے ہیں آخر میں، اچھا جبریل ایسے کرو تم میرا بیٹا لے جاؤ، اگر میرا بیٹا جائے گا صرف مجھے دکھ ہوگا، اگر میرے بیٹی کا بیٹا چلا گیا، اگر میری بیٹی کے بیٹے نے دنیا سے پردہ کیا تب مجھے بھی دکھ ہوگا، میری بیٹی کو بھی دکھ ہوگا، اس لیے دوہرے دکھ کو میں برداشت کرنے کی بجائے کہتا ہوں کہ ایک کو برداشت کروں۔ میرے سرکار نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا۔ میرے دوستوں وقت گزرتا گیا، حسین کریم کی عمر 56 سال سے بھی اوپر ہوئی۔ جب میرے امام نے دیکھا دین پہ مشکل وقت آ گیا، دین پہ مشکل گھڑی آ گئی، دین پہ مشکل گھڑیاں آئی ہیں، جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، عبد الرحمن ابن ابی بکر کی بیعت ضروری ہے، حسین ابن علی کی بیعت ضروری ہے، عبداللہ بن عمر کی بیعت ضروری ہے، عبداللہ ابن عمر کی بیعت کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کی یہ بیعت بھی ضروری ہے، 4 بیعتیں ہر صورت میں لی جائیں۔ تب حسین ہی تھا جس نے کہا جس گردن کو میرے نانا نے چوما ہے میں کٹوا تو سکتا ہوں پر باطل کے آگے جھکا نہیں سکتا۔ میرے دوستو یہی پیغام میں دیتا ہوں، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہی پیغام میں پیران اسلام کو دیتا ہوں، غصہ کر جاتے ہیں، سادات کو دیتا ہوں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حسین کی اولاد کہلانے والوں، اکیلا اولاد کہلانا کمال نہیں ہے، اپنے باپ کا کردار بھی دیکھو۔ اور تمہارے پاپا حسین نے اکیلے اور نہتے ہونے کے باوجود بھی ظلم کی طاقت کو للکارا ہے۔ ایک حسین نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اپنے نانا کے فرمان پہ عمل کیا ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جابر، کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق کلمہ کہہ دیا جائے۔ اگر آج ایسا ہوتا، میرے ملک کی پارلیمنٹ پیروں سے بھری ہوئی ہے، میرے ملک کی پارلیمنٹ سیدوں سے بھری ہوئی ہے، میرے دوستو ذرا غور کرو، ملک کے اندر پیروں سے بھری پارلیمنٹ ہو، مشائخ سے بھری میرے دوستو پیران اسلام کی، وہ پارلیمنٹ کے اندر نہ کشمیر کے بارے آواز اٹھائی جائے، فلسطین میں مسلمان زندہ جلا دیے جائیں، میرے دوستو برما میں مسلمان آنکھوں کے سامنے زندہ جلائے جائے، ایک 6 ماہ کا بچہ آنکھوں کے سامنے باپ سے چھین کے اس کے اوپر کافر کھڑا ہو جائے، اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے، اور وہ نہتا باپ اپنے بیٹے کو آنکھوں کے سامنے دم توڑتا ہوا دیکھے۔ میرے دوستو میرے ملک کی پارلیمنٹ میں کوئی آواز نہیں اٹھائی جائے، میرے ملک کے سید چپ کر کے بیٹھ جائے، اس ملک کے ہزاروں آستانے اپنے مریدوں کو لنگر اور نیاز کے نام پہ، عرسوں کے نام پہ اور چندہ مانگنا تو جانتے ہیں، ارے حسین کی طرح جان دینا کیوں نہیں جانتے، حسین کی طرح حق کی آواز اٹھانا کیوں نہیں جانتے۔ خدا کا واسطہ ہے اگر عزت چاہتے ہو آ جاؤ، میری بات پہ غصہ ہونے سے پہلے ایک بار ذرا سوچو تو صحیح، جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا تب میرے آقا بھی کھڑے ہوں گے، آقا حسین بھی کھڑے ہوں گے، میرے دوستو تب حسین پوچھیں گے ارے میری اولاد کہلانے والوں، جب دین پہ تھوڑا سا حرف آیا تھا، یزید نے سوچا کہ شراب کو جائز سمجھ کے پیا جائے، یزید نے سوچا محرمات کو حلال کہا جائے، یزید نے سوچا کہ ملک کا حکمران بھی ہو شرابی اور زانی بھی ہو تو پرواہ نہیں، اتنا سوچا تھا تو میں نے آواز اٹھائی تھی، تمہاری آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کی بیٹیوں کو بیچا گیا، کافروں کو مسلمانوں کو بچوں کو مارنے کے لیے ڈرون حملوں کی پت پر
परमिशन दी गई, अरे मार दो इनको, इनके बदले पैसा चाहिए। जरा गौर करो, जब हुसैन ने पूछा, आंखों के सामने मेरे नाना की उम्मत मरती रही, आंखों के सामने नाना की उम्मत के बच्चे मरते रहे, तब तुमने जुबान क्यों नहीं खोली? कभी सोचा है तब क्या जवाब दोगे? आओ आज सुनो, 10 मुहर्रम के दिन तजदीद ऐद करो, अपने आप को इस बात पे आमादा करो, जब तक जिंदा रहोगे हक की आवाज उठाते रहो। चांदी के जेवर नहीं, सैयद खाने के चंद बर्तन, पहनने के चंद कपड़े और चमड़े की चंद जाए नमाजें, ये सैयद का सामान है जो नाना के दीन को बचाने के लिए अपने साथ लेके जा रहा है। 12 ज़ौक़ है इलाके का। बात करता हूं पंजाबी में, तब मेरे इमाम ने फरमाया तैयारी करो, मदीने रहन दे वेले मुक गए, बाहर और देखन दे वेले मुक गए। नाना दे कंधे ते बैठ के जो सुरूर ते सुकून लिया सी, उनका बदला चुकान दा वेला आ गया। मेरे सरकार मदीना में उलामा उस वेले मेरे इमाम ने फरमाया तैयारी कर ली जाए। तैयारी हो रही है मेरे इमाम इशा के बाद, 4 शाबान बाद ने 28 रजब लिखी है। मेरे इमाम निकलने लगे ने ते बीबी ज़ैनब ने आके दरवाजे के करीब सैयद दा बाजू पकड़े आए, फरमाया मेरे इमाम मैनू पता है तुसा नाना दे रोजे ते सलाम पढ़न जा रहे हो, जाना है ते कल्ला ना जाओ, असां भी नाल जाना है। मेरे इमाम अपने कबीले नू लैके, खानदान नू लैके नाना दे रोजे ते आके कहंदे ने सलाम अलैका या जद्दी, नाना जी तुहानू सलाम होए। मेरे नाना देखो मैं तुहाडा होई हुसैन हां जेड़ा तुहाडे कन्नियां ते खेडदा रहा है करबला दे अंदर, तुहाडे दीन नू बचावन वास्ते जांदा पिया। नाना वेखो जिन्हें तुहाडे सजदे दी हालत दे अंदर तुहाडे कंधे ते सवारी कीती, तुहाडी पुश्त ते बैठा है, तुसां जिन्हें वास्ते सजदे लंबे फरमाए, अज तुहाडे सजदे दे बदले मैं सजदे विच गर्दन कटावन जांदा पिया। दाएम तर्जमा करदा है हाथ जोड़ इमाम ने अर्ज कीती, तेरा प्यारा हुसैन ज़िशान चलिया, तेरी मोहर नबूवत दे बैन आला। चढ़ के नेज़े ते पढ़न कुरान चलिया, आवेख सकीना ते शहर बानो, लाल अकबर अब्बास जवान चलिया, असां फेरे मुसाफिर नहीं आना। तेरे दीन तो कुर्बान चलिया। नाना जी आखिरी सलाम रोंदे रोंदे मेरे आका हुसैन एवं नाना जान दी कब्र अनवर ते बाजू रखे, बाजुआं ते सर रखे आए, अख बंद की, आका दी दीद हो गई।
میرے سرکار نے فرمایا جہاں میرا بیٹا میں دعا دینا اللہم آت الحسین صبر و اجرا میرے اللہ میرے حسین نو صبر بھی دیوی میرے حسین نو دے صبر دا اجر بھی دیوی اور اے بھی سن دے جاؤ جڑے بھائی اعتراض کر دے نے جی اگر علی وچ طاقت ہوندی نبی وچ طاقت ہوندی تے اپنے بچے نو بچا لیندے کربلا وچ پانی پہنچا دے لے میں آنا چاہنا ہے میں اعتراض نہ کر اس واسطے کہ امتحان اور ہوندا ہے مقام اور ہوندا ہے امتحان تے مقام فرق ہے امتحان جتنا اونچا ہوئے مقام اتنا اونچا مل رہا ہے یاد رکھو جناب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے اجے میرے دوستو چند مہینے آندے نے فرعون دیاں فوجاں لب رہیاں نے بچیاں نو کوئی بچہ جمے آئے تے مار دیتا جائے ایک دن دروازہ کھڑکیا تے موسیٰ علیہ السلام دی ماں اپنے بچے نو بچاون واسطے میرے دوستو منہ تے کپڑا بن کے اپنے بیٹے نو تندور دے اندر سڑ دیندی ہے تاکہ میرا بچہ کچھ جل جائے گا پر زندہ تے رہ جائے گا تندور دے اندر سردیاں نے فوجی تلاشی لے کے ٹر جان لینا ماں تڑپ کے تندور کو لائی ہے میرا بچہ کتنا جلے آتے کتنا بچے آئے وے گہران رہ جاندیاں نے موسیٰ تے انگاریاں نال کھیڑ دے نظر آنے پہ انگاریاں نال کھیل دے پہنے جناب موسیٰ علیہ السلام ماں نے اٹھایا پیار کیتا ہے جدو اللہ نے دل دے اندر میرے دوستو گل پا دیتی کہ انہوں تو دریا دی نظر کر دے ایک دن تیرے کو لے آوان گے انہوں آپ نے صندوق پا کے جدو بیٹے نو دریا دی نظر کیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے گھر دے اگے جس ویلے آپ دا صندوق پہنچے آئے انہیں آپ نو کڈیا صندوق دے وچوں بچے نو دیکھیا جڑا انگلیاں چوسدا پہ آئے آندا انت موسیٰ ارے تو پانی کا بچہ ہے کہ پانی سے نکلا ہے نام پہ گیا موسیٰ پانی سے نکلا ہوا جدوں آپ گودی وچ چکیا آپ نے ہاتھ پا کے اون دی ادھی داڑھی کھچ لئی فرعون دی اونوں بڑا غصہ چڑھیا یہی بچہ ہوئے گا کہ جڑا میری سلطنت خراب کرے گا خنجر چک کے مارن لگا تے بی بی آسیہ کہندیاں نے نہ مار اوے بچے بچے ہوندے نے غلطی ہو جاندی ہے میں اینوں پتر بنا لواں گی اپنا اس طرح کر تو اینوں مارنا انہوں چھڑ دے بچیاں تو غلطی ہو جاندی انہیں کہا نہیں جی میں امتحان لینا ہے اندھے کہ موتی بھی رکھاں گا انگارہ بھی رکھاں گا اگر موتی چکے گا تے سمجھدار بچہ ہے مار دیواں گا انگارہ چکے گا تے چھوڑ دیواں گا دوویں چیزاں اگے آئیاں رب دا حکم آیا ہے موسیٰ امتحان دینا پوے میرے دوستو موسیٰ نے امتحان دیتا ہے انگارہ چکیا انگارے نو ہاتھ لایا ہاتھ سڑ گیا ہے اٹھا کے انگارہ منہ پایا ہے زبان جل گئی ہے لکنت آ گئی ہے اور میں مولویاں تو اتنا سوال کرنا چاہنا بھائی جان کدی سوچیا جیتے وہی موسیٰ علیہ السلام ہے جڑا ماں دے گھر انگاریاں نال کھیڑدا رہیا ہے آج اکو انگارے نے ہاتھ بھی جلا دیتا ہے زبان بھی جلا دیتی ہے وجہ کی ہے وجہ صرف اتنی ہے جو ماں دے گھر نظر آ رہے آئے ہو مقام موسیٰ ہے جڑا اتھے جلدہ نظر آ رہے آئے ہو امتحان موسیٰ ہے مقام اور ہوندا ہے امتحان اور ہوندا ہے پھر جتنا بڑا ہے امتحان اتنا اونچا مقام جڑا ہاتھ موسیٰ نے جلایا اللہ دی محبت اللہ نے ہاتھ نو ید بیضا بڑا چھوڑے ادھی ادھی رات موسیٰ میں سینے نو ہاتھ لا کے باہر کر دینے سورج تو زیادہ روشنی ہو جائے اے وہ امتحان دی برکت تے جڑی زبان اس کوئلے نال جلی ہے تے لکنت آ گئی ہے اسے زبان نال کوہ تور تے رب نال گلاں پہ کر دے واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی دی دعا اسے واسطے کیتی گئی سی کہ میرے اللہ میری زبان جو سنگارے دی لکنت انہوں دور فرما جڑی رب نے دور فرما دی علماء بیٹھے نے میں تھے نہ خادم میرے تو سینئر بھی نے بزرگ بھی نے بہرحال اتنا سنو امتحان اور ہے مقام جڑا میرے دوستو جنت دے جوڑے پاندا نظر آیا ہے جڑا نانے دے موڑے تے کھیڑدا نظر آیا ہے او مقام حسین دا منظر جڑا جنت دی سرداری دے اعلان دی اناؤنسمنٹ سندا رہیا ہے مقام حسین دا منظر ہے میرے دوستو جڑا سجدے دی حالت وچ سرکار مدینہ دی پشت آ کے بیٹھ گیا ہے او مقام حسین دا منظر ہے جڑا کربلا دی تتی ریت دے اوتے اپنے بچے کو ہاندا رہیا ہے جڑا کربلا دی تتی ریت دے اوتے اپنے عسکر نو دم توڑدا ویکھدا رہیا ہے
جڑا قبر دے ٹکڑے چندا رہا ہے میرے دوستو او امتحان حسین دا منظر ہے اس واسطے مقام حسین بھی حق ہے امتحان حسین بھی حق ہے مولا حسین آئے نانا دی قبر تو آکے اپنے بھائی حسن دی قبر تے سلام کیتا ہے اے ویرا والے ہو بھائیاں دیاں قبریں چھوڑنیاں بڑیاں اوکھیاں ہیں ویران دیاں قبریں تو دور جانا اوکھا ہے تے او بھائی جڑا نال کھیڑدا رہا ہوئے او بھائی جنی عمر دے اندر سال دا بھی فرق نہ ہوئے او بھائی ٹر گیا ہوئے اسے ویر دی قبر تے کھلو کے اج پردیس جاون تو پہلے سید رو کے کہنا ہے اے حسن اج تینو چھوڑ کے دور جاندا پیا اوتھوں اپنی اماں دی قبر تے آئے تے ماں دی قبر نو پیراں والے پاسوں بوسا دتا ہے ایویں میرے دوستو بوسا دیون دی دیر اکھاں پرس پیاں کہنے نے اماں آوے تیرا بیٹا جنوں قرآن دی لوریاں سناندے رہے ہو اج تواڈے پڑھائے سبق لو کے نیزہ تے سناون میں جاندا پیا کہ پڑھ فاتحہ ماں دی قبر تے شاہ امام حسین پکار دے میرا بولیا چالیا معاف کری ہاں سلام ہن آخری وار دے دوستو جس ویلے اپنی اماں دی قبر تو ہو کے امام آئے اپنی بڑی بیٹی جناب فاطمہ صغرا نو اپنی نانی دے حوالے کیتا حضرت بی بی ام سلمہ دے حوالے کیتا آپ چلے نے مکے دے اندر مختصر عرض کر رہے ہیں مکے تو سفر کیتا کربلا دے اندر 2 محرم نو سید پہنچے لے تے 7 محرم نو نبی دے گھرانے تے پانی بند ہویا 9 دی شام آ گئی ہے جدو سید خیمے وچ بیٹھے نے اثر پڑھ کے کسے آ کے آکھیا قبلہ یزید دیاں فوجاں تے لڑن واسطے گیاں دیاں پیاں میرے امام تلوار کھچ کے باہر آئے فرماتے ہیں اوے ابن سعد میں تیرے لشکر تو نہیں ڈردا میں علی دلال کھبے ہاتھ نال بابے خیبر نو کھاڑن والے دا بیٹا تیرے لشکر تو نہیں خبراندا انج کر اج رات مینوں مہلت دے دے اج رات میں رج کے مولا دی عبادت کر لواں جڑے ساتھی جانا چاہندے نے انہاں نو واپس بھی بھیج دیواں تاکہ کوئی میری وجہ تو بیچارہ ماریا نہ جائے ابن سعد نے سنیا خوش ہو کے اجازت دیتی ہے تاکہ میں قتل تو بھی بچ جاواں نالے فوج کمزور ہو جائے گی حسین نو گرفتار کر کے لے جاواں گے لیکن انہوں پتہ نہیں ہے کہ حسین دے قرب وچ جڑا آ جاندا ہے او جمن والا ہوندا ہے نس جامن والا نہیں ہوندا میرے امام دے غلامو عشاء دی نماز پڑھی ہے 9 دی شام نو سید نے اپنے 145 ساتھی بلائے سب نو فرمایا تساں جان دے ہو میں کدی جھوٹ نہیں بولیا تساں جان دے ہو میں محمد دا نواسا ہاں تساں جان دے ہو کہ میں ہمیشہ سچ بولن والے نانے دا نواسا ہاں انج کرو تانوں پتہ ہے انہاں دیاں تلواراں میرے خون دیاں پیاسیاں نے تساں مینوں چھڈ کے چلے جاؤ مینوں کلا چھوڑ دیو تساں چلے جاؤ قیامت دے دیاڑے نانے محمد تو آبے کوثر دا پیالہ بھی لے دیواں گا ابے علی تو جنت دا ٹکٹ بھی لے دیواں گا غصے بھی نہیں ہوواں گا چلے جاؤ جدوں امام کہندے نے کوئی نہیں جا رہا صرف رو رہے نے امام نے اس جملے نو سن کے فرماتے نے علی اکبر بیٹا جا کے چراغ بجھا ہو سکتا ہے تیرے بابے تو شرمسار ہو کے کوئی نہ جا رہا ہوئے جدوں چراغ بجھ گیا ہے سید ہنیرے وچ فرماندا ہے اوے چلے جاؤ میں تواڈے تے بڑا رانی ہاں میرے بار بار امام دے جملے سنے کوئی نہیں گیا سید نے جدوں چراغ جلوائے تے غصے وچ آ کے کہندے نے میں تانوں آکھیا چلے جاؤ جدی سواری نہیں ہے او میری سواریاں بھی لے جاؤ میرا مال بھی لے جاؤ تے چلے جاؤ تساں کل نو میرا مال یزیدیاں لٹ لینا ہے اس تو بہتر ہے تساں لے جاؤ
چلے جاؤ مینوں چھوڑ کے۔ حسین دا جلال ویکھیا، ایک 80 سال دا میرے نبی دا صحابی حضرت حبیب ابن مظاہر میرے امام دے لشکر وچ کھڑے نے، ایویں گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے نے۔ اندر امام اگر تانوں میری چٹی داڑھی ویکھ کے لگدا ہے میں لڑ نہیں سکدا، اگر تانوں لگدا ہے تواڈے دشمن تیرے لشکر نوں تیری وجہ تو کمزور سمجھن گے تے اتنا یاد رکھ لے حسین، اے تلوار پکڑ لے اپنے ہتھاں نال میری گردن لا لے، اپنے ہتھاں نال مینوں مار دے، قیامت دا دن ہوئے گا تواڈے نانا دی سرداری ہوئے گی۔ یہ تواڈے نانا نے میرے تو پوچھ لیا حبیب موت تے تینوں بستر تے بھی آ جانی سی تے تو 4 دن دی زندگی واسطے میرے مونڈیاں دے سوار نو کلا چھوڑ آیا، میرے بچے نو جنگلاں وچ چھوڑ کے اے تو 4 بچا کے آ گیا، میں حضور کی جواب دیواں گا تانوں نانے دا واسطہ ہے، مینوں باہر نہ کڈو، مینوں نال رکھ لو، میں تواڈے نال رہنا چاہنا۔ میرے امام علی مقام نے جدو جذبہ ویکھیا فرمایا کیا تساں نہیں جانا؟ آکھیا قبلہ نہیں جانا۔ فرمایا اچھا پھر انظروا الی مقامکم، اتے نظر کرو ذرا اپنے اپنے گھر ویکھو، اتے نظراں کیتیاں، دعا حسین نے کیتی ہے مولا انہاں نوں جنت دے گھر تے دکھا دے۔ رب نے پردے ہٹا دیتے۔ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ کیویں جنت نظر آ گئی کربلا وچ، اوے اللہ دا قرآن پڑھن دی تفسیر اٹھا کہ جدوں بی بی آسیہ دے ہتھاں تے پیراں وچ فرعونیاں نے کل مارے، آخری ویلا بی بی آسیہ نے دعا منگی رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، میرے مولا جنت وچ میرا گھر بنا مگر اپنے نیڑے بنا۔ تمام علماء نے لکھیا ہر مکتب فکر دے، اللہ نے فرمایا او بی بی آسیہ نے دعا منگی ہے یا اللہ جنت کے گھر بنا اپنے نیڑے، اللہ نے پردے ہٹائے جنت دا گھر بھی دکھایا، اپنا دیدار بھی کرا۔ بی بی آسیہ دعا کرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دی ولیہ دعا کرے، رب کائنات جنت دا گھر دکھا دے لائے، اپنی زیارت بھی کرا دے لائے۔ ذرا سوچ جدو جنت دا سردار آپ دعا کردہ ہو اس ویلے کیسے اللہ کریم نے نظارے کرائے ہوں گے، کیونکہ ادھار حسین کردہ نہیں ہے، دیوانہ لکھ کے آئے کہ جنت دا ہے وارث جنت پہ آوندے دا، جنت دا ہے وارث جنت پہ آوندے دا، جنت دا ہے وارث جنت پہ آوندے دا، لجپال دا نواسا جی ادھار نہیں کرے گا، لجپال دا نواسا یہ ادھار نہیں کرے گا۔ میرے امام نے فرمایا اچھا آج رج کے قرآن پڑھو، رج کے عبادت کرو تاکہ لوگوں نو پتہ لگ جائے حسینی ہوندا ہی ہوئے جڑا خوشی ہوئے غمی ہوئے نہ نماز چھوڑ سکدا ہے نہ قرآن چھوڑ سکدا ہے۔ میرے امام علی مقام نے ساتھیاں نو تلاوت دا حکم دیتا، علی اکبر نو فرمایا جا میرا پتر ذرا ویکھ کے تے آ کی منظر ہے میدان جنگ دا، نانے محمد دا فرمان منظر دیکھنا چاہیدا ہے، جنگ دے میدان نو غور کرنا چاہیدا ہے۔ جدو علی اکبر گئے دیکھیا کہ یہ 10ویں دا چند چمکدا پیا ہے، اودی روشنی وچ ایک بی بی نظر آندی پئی ہے جڑی اپنی چادر دے پلوں نال زمین تو پتھر دے کنڈے ہٹاندی ہے تے نالے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے۔ قریب جا کے سید کہندا ہے من انتے بی بی تساں کون ہو، بی بی تساں کون ہو؟ جواب نہیں آیا، واپس آ کے کہندے نے ابو اور تے کچھ نظر نہیں آیا، ایک بی بی دی سسکیاں دی آواز آئی ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون دی آواز آئی ہے۔ سید نے سنیا تے انہوں نے محمد دی چادر اپنے چہرے تے رکھ کے میرے دوستو آپ نے اپنے آنسواں نو صاف کیتا ہے۔ بیٹا کہندا ابو جان میں آکھیا ہے کوئی عورت ہے تساں روئے کیوں ہو؟ امام فرماندے نے اکبر تینوں کی دساں جنوں روندا دیکھ کے آیا ہے، جنوں بیٹھا دیکھ کے آیا ہے او کوئی عورت نہیں ہے، او میری اماں فاطمہ زہرا
جڑی اج مدینے تو چل کے اپنے بیٹے دی شہادت والی جگہ نو صاف کرنا آئی ہے. کل میرے بیٹے نے اتنے سجدہ کرنا ہے, کل میرے پتر نے اتنے سر جھکانا ہے, سر سجدے وے سر کٹانا ہے. اس جگہ تے میرے بیٹے دی پیشانی وچ کوئی کنڈا نہ چب جائے, میرے پتر دے سجدے وچ کوئی خلل نہ آ جائے. میرے آقا دے علماء رات گزر گئی, 10ویں دا دن آیا ہے, تفصیل دا وقت نہیں تے میں شاہدہ پڑھدا پھرے گے, مختصر سندا جا. سید نے اتمام میں حجت دا خطبہ دیتا ہے. اس تو بعد میرے دوستو جنگ مغلوبہ ہوئی ہے. صبح تو لے کے عصر تک 20,000 دے لشکر نو 145 بندیاں نے روکے آئے. میرے دوستو مشہور روایت 72 ساتھی حسین دے شہید ہوئے تے 20,000 دا لشکر شام تک روکے آئے. ذرا غور کر 20,000 دا لشکر ایک پاسے اتنی چھوٹی جی جماعت. میرے امام علی مقام شام نو جس ویلے عصر دا ویلا آیا, علی اصغر دی شہادت تو بعد جدو اپنے بیٹے نو لے کے آئے نے اپنے خیمے دے اندر چادر دے ویل لکایا ہویا ہے اپنا بیٹا. شہادت علی اصغر نہیں بیان کر رہا, ایک جملہ سناندا پیا. جدو چادر وچ نانا محمد دی چادر لکا کے اپنے پتر علی اصغر نو خیمے وچ میرا امام آیا تے دوڑ کے بی بی سکینہ آئیاں نے کہندیاں نے ابو اصغر پانی پی آیا ہے, چپ کر گیا ہے, مینوں دیو بڑی دیر تو رو رہا سی, مینوں دیو میں اٹھا. آپ نے فرمایا ہاں بیٹی تیرا بھائی جو تو پانی پی آیا ہے, یہ تم پانی پی کے کدی دوبارہ کوئی پانی دا محتاج نہیں رہنا. میرے سرکار مدینہ نے والا سید نے پتر نو رکھے آئے, بس زمین تے رکھن دی دیر, زمین تے سید نے پتر نو رکھے آئے تے دامن جھاڑے آئے. ایویں دامن جھاڑ کے کیا مولا میں تے آخری پھل بھی اپنے دامن دا تیری راہ وچ قربان کر. میرے مولا میں آخری پھل بھی اپنے آنگن دا تیری راہ وچ وار چھوڑے آئے. آخر وچ میرے امام جاون لگے جدو اپنے بیٹے جناب زین العابدین نو ویکھیا, ایویں 10 محرم دا دن تے یہی ویلا ہے. میرے دوستو میرے امام علی مقام اپنے بیٹے دے سر تے آ کے ہاتھ رکھ دے, جدو دیکھیا بیٹے دا سر بخار نال تپدا پیا ہے. اوئے پتراں والیو میں تواڈے تو پوچھنا کدی پتر بیمار ہوئے, پتر دا جسم بخار نال تپدا پیا ہوئے, بخار نال تپدے جسم نال بیٹا باپ نو دیکھدا پیا ہوئے, باپ دے کلیجے دے ٹکڑے ہو جاندے نے. میرے دوستو کماں دے پہاڑ ٹٹ پیندے نے. اوئے بیٹے نو اتنی تکلیف نہیں ہوندی جتنے باپ نو اپنے اندر محسوس ہوندی ہے. فرماندے نے زین العابدین میرے نانے دا شہر ہوندا میں تینوں دوائی لے دیندا, میرے نانے دا مدینہ دا میں تیرا علاج کرواندا, لیکن میرا بیٹا میں تینوں اس حالت چھوڑ کے جاندا پیا. ایک گل دا خیال رکھی میرا بچہ, میرا قافلہ تیرے حوالے, میرے نانے دا دین تیرے حوالے. پیغام دے کے سکین حسین نے اپنی بیٹی سکینہ نو دیکھیا جو خیمے دے کونے دے اندر اپنے بھائی علی اصغر شہید تھی. میرے دوستو میت سرانے بیٹھیاں نے اپنے چھوٹے بھائی دے والاں دے اندر ہاتھ پھیر دیاں پہیاں نے, اکھاں وچ آنسواں دیاں لڑیاں نے. تے سید نے بیٹی نو بلایا ہے, بلا کے اپنی بیٹی دا ہاتھ میرے دوستو جناب امام نے حضرت زین العابدین دے ہتھاں میں دتا ہے. فرمایا میرا بیٹا میرے حصے دا پیار بھی اج تو بعد اینو تو دینا ہے, اینو غازی عباس دے حصے دا پیار بھی تساں دینا ہے, اینو علی اکبر دے حصے دا پیار بھی تساں دینا ہے. وصیتاں کر کے سید ٹرن لگے. دیکھیا بی بی سکینہ نے بابا جاون لگے نے میں ہاتھ چھڑایا ہے بھائی دے ہتھاں دے وچوں, دوڑ کے میرے امام دا دامن پکڑیا, آکھیا ابو ایک گل پوچھنی ہے تساں جواب دے دیو میری تسلی ہو جائے گی. میرے دوستو چھوٹا جا بچہ ہوئے, نکی جی بیٹی ہوئے, اتنی بڑی گل کر دے, باپ ویسے دیکھ کے میرے دوستو ایسا سوال سن کے عجیب کیفیت تاری ہو جاندی ہے.
میرے امام نے میں بیٹی نو اٹھایا اٹھا کے دوویں ہتھاں تے میں رکھیا ہے 4 سال دی بیٹی مشہور روایت ہے تحقیقی روایت ہے کہ 7 سال عمر سی بہرحال میرے دوستو دوواں عمراں نو غور نال دیکھیا جائے چھوٹی عمر دی بیٹی نے اتنا بڑا سوال کیتا ابو ناراض تے نہیں ہوگے ایک گل پوچھنی ہے ایویں ہتھاں تے سید نے چکیا ہویا ہے اپنی بیٹی نو پر وہ بول سکینہ کی کہنا ہے کیا ابو جی مینوں دسو یتیم کینوں کہندے نے ابو یتیم کون ہوندا ہے میرے امام دی اکھاں بھر آئیاں نے فرمایا بیٹا تینوں اج یتیم دے مانے پوچھن دی ضرورت کیوں پے گئی ہے او میری بیٹی نے اتنا بڑا سوال کیوں کیتا ہے آکھیا ابو خیمے والیاں بیویاں کہندیاں نے ہن تیرا پیو جائے گا تے تو یتیم ہو جائے گی ابو مینوں دسو یتیم کون مینوں دسو تے صحیح یتیم کینوں کہندے نے میرے امام علی مقام فرماندے نے میری بیٹی جس بیٹی دا باپ برزخ دے پردے وچ چھپ جائے دوبارہ اپنی بیٹی کول نہ آوے اس بیٹی نو یتیم کہندے نے سیدہ کہندیاں ابو کیا تساں نہیں آنا فرمایا نہیں بیٹی میں نہیں آنا ہن تو ایتھے رہنا آیا ابو میں تے تواڈے بازو تے سونی آ تسی جدوں تک عشاء پڑھ کے نہیں آندے ابو میں تے ادوں تک جاگدی رہنی آ تساں آندے ہو تے تواڈے بازو تے سر رکھ کے میں سونا ہوندا ہے میرے آقا حسین ہن میں کتھے سواں گی سید فرماندا ہے تو اپنی ماں سیدہ رباب تے شہر بانو نال رہنا ہے کیا ابو جان امی میری نال تے میرا بھائی علی اصغر سوندا ہے میں سواں گی میری اماں دی نیند خراب ہو جائے گی واہ حسین تیرے صبر نو میرا سلام کہندے نے بیٹی بس اج تو بعد میں جگہ بدل دیتی ہے ہن اصغر تیری ماں نال کدی تینوں لیٹیا نظر نہیں آئے گا اصغر میرے نال رہے گا تو اپنی ماں نال رہے گی اصغر ساڈے نال رہے گا تو اپنی ماں دے نال جائے گی میرے امام میرے دوست اپنے خیمے والے آنو صبر دی تلقین کر کے سید آیا میدان دے اندر آکے میرے دوستو سید نے پیغام دیتا ہے اتمام حجت دا خطبہ پڑھے آئے ہیں لوگوں جڑے جان دے ہو جڑے نہیں جان دے ویکھو میں محمد ناسا حل من ناصری انصرنا ہے کوئی جڑا میرے والا جائے تے جنت لے لو میرے دوستو بدلے میں سامنے تو تیر چلنے لے سید نے تلوار چلاون دا جدوں آغاز کیتا ہے علامہ ابن خلدون جیسا ناقد مورخ لکھدا ہے کہ دنیا نے حسین جیسا بہادر حسین تو بعد کدی نہیں ویکھیا کہ جڑا 3 دن دا بھکھا تے پیاسا 3 دن دا بھکھا تے پیاسا اپنے بھانجے بھتیجیاں دیاں لاشاں دیکھ کے دکھی بھی ہویا ہوئے لیکن جس ویلے جنگ کردا ہے جڑے پاسے جاندا ہے تلوار چلاندا لوگ انج دوڑتے نے جس طرح شیر دے حملے تو گیدڑ دوڑ جاندے نے انج سید 680 تو زیادہ یزیدیاں نو واصل جہنم کردا فرات دے کنارے آیا ہے پانی پیون دا ارادہ کیتا ہے لیکن دل وچ خیال آیا ہے دل وچ سوچ آئی ہے حسین جندا اکبر ٹر گیا ہوئے پیاس دی حالت دے اندر اس اکبر دے بابے نو پانی کیویں گزرے گا گلے تو آپ واپس آئے میرے دوست دوبارہ جنگ دا آغاز کیتا ہے فوجاں دھکیل دتیاں نے پیچھے کلے سید نے کوئی آکھے جی حسین کیویں 20,000 یا 18,000 دے لشکر نو مار رہے آئے کلا مار رہے آئے میں دستا جہاں لوگوں میرے نبی نے فرمایا ہے ایک جنتی دے اندر دنیا دے 1000 بندے دے برابر طاقت ہوندی ہے وہ ایک جنتی عام انسان جدو بڑھے گا ان دے اندر 1000 بندے دی طاقت ہوئے گی حسین تے جنتیاں دا سردار میرے دوستوں دی طاقت دے کیا کہنے میرے امام نے جدو لشکر نو دھکے لے آئے پیچھے میرے دوستوں تے کنا میں آواز آئی اذان دی وقت اثر دا آیا سید نے تلوار روکی ہے چاروں طرف تو تیران دی برسات آئی ہے میرے دوستوں جدو سید دے سینے تے جسم تے تیر لگے لے سواری تو اتر کے جنت دا سردار تھلے آیا ہے جسم تو تیران نو کھچے آئے جدو تیران نو کھچے آئے اے میں تیمم کی
کیتا ہے تتی ریت دے نال نماز واسطے آخری ویلے نماز پڑھی جائے کسے آ کے پوچھیا حسین تھک کے آئے لڑنا بند کر دیتا ہے فرمایا علی دا پتر تھکن والا نہیں ہے میں تلوار اس واسطے روکی ہے تاکہ نانے دی امت نو پتہ لگ جائے اے محمد دی زندگی دی عادت واسطے تلوار نو نہیں روک دے اللہ دی عبادت واسطے تلوار میرے امام علی مقام نے میرے دوستو تلوار روکی ہے سید نے میرے دوستو بیٹھ کے سید نے جس ویلے تیمم کیتا ہے تیمم تو فارغ ہوئے نماز دی نیت پڑھن لگے نے شمر نے آپ نو زمین تے گرا کے سینے تے بیٹھ کے آئے اولانتی آپ نے ایویں اودے گریبان نو چاک کیتا جدو سینے تے دیکھیا تے کوڑ دے نشان تے اس وقت درداں نال چور سید دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے کہندے لالا تو کتنا سچا ہے لالا تو کتنا سچا کھیا ہے شمر کہندا ہے کیڑی گل تینوں سچی یاد آ گئی ہے آکھیا تیرے کوڑ دے نشان ہوئے کہ نانے دی حدیث یاد آ گئی ہے کہ میں ایک کوڑ والے کتے نو ویکھدا پیا جڑا میری آل دے خون وچ منہ مارتا پیا ہے جدوں تینوں ویکھیا نانے دی حدیث یاد آ گئی اے ہٹ جا ظالما میں زندگی دی بھیک نہیں منگدا مینوں نماز پڑھ لین ہائے اوے حسین دے نام تے جانا دین والے او میرا امام ہوئے کہ جس درداں نال چورے نماز دی فکر ادوں بھی ستا رہی ہے جے حسین دا عاشق تے پکا ہے او حسین دے نام تے مرنا جاندا ہے کیا حسین دی خوشی واسطے 5 وقت دی نماز نہیں پڑھ سکتے وعدہ کر دے او نماز پڑھو گے انشاءاللہ اور تتی ریت تے سر کٹاون والے دی شہادت دا واسطہ جے نماز پڑھو گے قیامت دے دن حسین بھی راضی ہوے گا اوندا نانا بھی راضی سن لو حسین دی خوشی ان دے وچ کہ میں تے تو رسول اللہ دے نوکر بن میرے امام علی مقام نے دھکا ماریا پرے سٹے آئے جس ویلے سید نے نماز نیتی پہلی رکعت دا پہلا سجدہ ہے سید سجدے میں سر رکھے آکھا میں تو بی بی حضرت بی بی سکینہ اپنے بابے دی نماز نو ایک دیاں پیاں جدوں میرے امام نے سر سجدے میں رکھے آیا میرے دوستو تے اس ظالم شمر نے نماز پوری نہیں ہون دتی اپنا گھٹنا سید دے کندھے تے رکھے آئے اپنے خنجر نال لا کے سید دی گردن نو کٹنا شروع کردا ہے جدوں کلمے دے بوئے تو ویکھ دی بی بی سکینہ نے باپ دی گردن پہ چلدا خنجر ویکھیا اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کہدی انا للہ و انا الیہ راجعون سیدہ زینب آئیاں نے او میری بیٹی کی گل میری بیٹی کیوں روندی پئی ہے تے انا للہ پڑھتی پئی ہے کہ پھپھی اماں میں یتیم ہو گئی پھپھی اماں او میرا بابا لوگ نیزن ہوتے میرے بابا دا سر نظر آندا پیا ہے او ایک ظالم نے میرے اپنے نماز بھی نہیں پڑھن دیتی ہے میرے بابا دا سر انور سجدے دی حالت کے اندر بھی جدا کر دیتا ہے سجدے دی حالت کے اندر ہی جدا کر دیتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون حضرت بی بی زینب کہندیاں نے بیٹی اے تیرے باپ نو دکھ دیون والے دے ضمیر مر گئے انہاں دے ایمان مردہ ہو گئے تیرا بابا مر نہیں سکتا ہوئے تے سینوں کے نیزت بھی قرآن پڑھتا نظر آندا کہ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ کیا ثابت رہے جاری جو نیزے پر تلاوت ہو تو ایسی ہو میرے دوستو سید دی جان مولا دی راہ میں قربان ہو گئی ہے رات دا ویلا آیا ہے میرے دوستو یزیدی خوشیاں منا منا کے سو گئے ادھر باپ علی دی تلوار پکڑ کے سیدہ اپنے ویراں دیاں لاشاں دا پہرا دیندیاں پیاں ادھی رات دا وقت آیا ہے روضۃ الشہداء دے اندر ملا حسین کاشفی فرمانے ایویں نقاب پوش آیا ہے سواری تے سوار ہے تے بی بی زینب دے قریب آ گیا میں بیٹی کینہ لاشا ہے
جنہیں بازو کٹے ہوئے نے دیکھ کے کہندیاں نے سانو بیٹی کہہ کے سدن والے آئے میرا ویر علی اے میرا ویر غازی عباس جنہیں ساڈے واسطے اپنے بازو کٹا دیتے نے لیکن عہد وفا نو نہیں ٹوٹن دیتا سوار اگے بدے آئے اگے بڑھ کے کہندے بیٹی یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے کون نے جڑے نال لیٹے ہوئے نے آکھیا جی میرے پتر اون تے محمد نے سوار اگے بدے آئے میرے دوست سوار کے بڑھ کے کہندا ہے بیٹی یہ چھوٹا جا بچہ کون جڑا بالکل چھوٹا جائے کہ میرے حسین دا پتر علی اصغر میرے دوستو سوار ایویں تارو پٹ کے جاون لگا ہے روک کے کہندیاں نے بی بی سکینہ اج مینوں پردیس دے اندر بیٹی بیٹی پکارن والے تساں کون ہو اسا ایتھے کسے ساڈے تے رحم نہیں کیتا ایتھے کسے نے ساڈے درد نہیں وڈائے ایتھے محمد دی آل ذبح ہو گئی ہے کسے ساڈے حال نہیں پوچھے تساں کون ہو اتنے سنن دی دیر سوار نے چہرے تو نقاب ہٹایا آکھیا بیٹی میں تیرا نام محمد میں مدینے تو چل گیا اج میں اپنی اولاد کی قربانی دا منظر دیکھا آیا میرے دوستو میرے امام علی مقام دا گھرانا اس طرح صبر و استقامت نال جان دے گیا دین واسطے رات گزر گئی ہے تفصیل دا وقت نہیں کدی ہے پھر آیا تینوں سناواں گا رات کتنی لمبی گزری ہے نبی دے گھرانے تے 11ویں دا دن آیا نبی دے گھرانے والے نبی دیاں نواسیاں نو قیدی بنا کے لے جاون لگے نے بی بی زینب نے بھائی دی لاش ویکھی میرے دوستو جڑا جسم تے لباس پایا ہے وہ اتنا ٹک لگے نے اونوں اتنا خون بہ کے لال ہو چکے آئے بے ساختہ منہ وچوں نکلے آئے یا محمد صلی علیہ اللہ ھذا حسین بالارا مزمل بدما ہو نانا تیرے تلکھا سلام ہومن ویک تیرا حسین ستا ہویا ہے نانا جی جنت جوڑے پاون والا اج کفن دے بغیر میں نو نظر آنا پہ آئے میرے دوستو سلام پڑھتیاں سیدہ گزریاں قافلہ کوفے وچ وڑیا کوفے والیاں نے کھجوراں سٹیاں تو بیبیاں نے بچیاں نے قیدی سمجھ کے بی بی زینب پاک کہدیاں یا اہل الکوفۃ ان الصدقۃ علینا حرام انا اہل بیت نبوت اے کوفے والے ہو اساں منگن والے نہیں اساں تے منڈن والے ہو سانو صدقہ نہ دیو اے صدقہ ساڈے تے حرام ہے صدقہ حرام ہے محمد دی آل تے میرے دوستو قافلہ ٹر گیا ہے ابن زیاد دے دربار وچ آیا ابن زیاد دے اگے سر حسین رکھیا گیا اس ظالم نے میرے دوستو میرے امام دے ہونٹاں تے چھڑی مار کے کہندا ہے حسین نو اتنی دیر ہوئی ہے شہید ہویا ہے اجے بھی اندے ہونٹاں دی سرخی نہیں گئی سونا تے بڑا ہے جدوں ہونٹاں تے چھڑی ماری ہے تڑپ کے اٹھے نبی دے صحابی حضرت زید بن ارقم تے جدوں دیکھے آئے چھڑی لاندا ہے بار بار تے تڑپ کے کہندے نے کمینے چھڑی پرے ہٹا اوے کمینے چھڑی ہٹا لے جڑے ہونٹاں تے تو چھڑیاں ماردا پیا ہے مینوں رب دی قسم ہے مینوں گنتی یاد نہیں میں کتنی واری نہ ہونٹاں نو حضور نو چمدے ویکھیا ہے کتنی واری سرکار نو انہاں ہونٹاں دے بوسے لیندا ویکھیا ہے میرے دوستو قافلہ اتو چل کے جب دمشق ول گیا تفصیل دا وقت نہیں تے دستا کہ میں بال وقت گزریا موصل تو گزریا میرے دوستو گزرتا دمشق وچ آیا یزید دا دربار یزید دے اندر کھڑے نے جس ویلے کہندا ہے کوئی بچتے نہیں گیا آکھیا جی کوئی نہیں بچیا کوئی ایک بیمار سی نو چھڑ دیتا ہے جدوں میرے دوستو ایک جملہ سنیا ہے تے ایک درباری بولیا وچوں ہمیں یزیدی نہ عورتاں وچوں کوئی لڑکی میرے گھر بھیج میری نوکرانی کوئی نہیں گھر دے اندر جدوں یہ جملہ بی بی فضہ نے سنیا ہے حبشے دی کنیز پر حسین دی اتنی خدمت کیتی حسین بھی انو اماں کہندا سی میرے امام انو اماں کہندے نے میرے دوستوں تے بی بی فضہ تڑپ کے بولیاں نے
اوے کمینے کناں نو نکرانی کہنا ہے کہ جنت دیاں سردار محمد دیاں دیاں تیریاں نکرانیاں اوے ظالم تو ڈب کے مر جا اللہ کرے تو برباد ہو جائے تو رسول اللہ نو گنبد وچ رلا دیتا ہے گنبد خضرا وچ رلایا ہے جنت البقیع دی مکی نو فاطمہ زہرا نو رلا دیتا ہے اوے تینو اللہ کبھی سکون نہ دے اونے کیا کون ہے جڑی اتنی بے باکی نال بول دی پئی ہے آکھیا جی اے ہے اے فضا ہے جینا دی نکرانی ہے کہندا ہے سر قلم کر دے وہ جلاد کے ودے آئے مارن واسطے تے یزید دے دربار دے وچوں حبشے دے علاقیاں نے رنگت ویکھی جدوں بی بی فضا دی پہچان کے ساڈے علاقے دی بولی پہچان گئے آندے نے خبردار یزید اگر اینو کوئی مارے گا ساڈے علاقے دی عورت اگر اینو خراش آئی تے تیرے ٹوٹے کر دیواں گے تیرے سیکیورٹی گارڈ بعد وچ حبشے والے پہلے حبشے دی حفاظت ہوئے گی حبشے دی عورت تے تلوار نہیں چل سکتی جس وقت اے آواز نہ دیتی یزید نے فیصلہ واپس لے لیا فیصلہ واپس لیا پر بی بی زینب دیاں خبر آئیاں مدینے والمو کیتا ہے آکھا لالا اج ویک ساڈی نکرانی واسطے کوئی لڑن والا رہ گیا ہے پر نانا جی تیریاں دھیاں واسطے لڑن والا کوئی نہیں رہ گیا نانا تیریاں بیٹیاں واسطے اج تلوار اٹھاون والا کوئی نہیں رہ گیا میرے سرکار مدینہ نے علاوہ مگر ایک قافلہ بڑی جرت شجاعت نال کھڑا ہے یزید پوچھتا ہے کون جیتے آ سیدنا زین العابدین تو پوچھیا دس سے تیرا باپ بڑا باغی باغی پڑھتا سی میری حکومت توڑن دیاں گلاں کردا سی دس کیویں ہرایا ہے کون جیتے آئے سید دی اکھ بھریاں نے آنسواں نال فرمایا ہن نہ پوچھ کدی میں آکھاں گا اودوں پوچھ جمعہ دا دن آیا ہے دمشق دی مسجد بیٹھے نے مؤذن نے اذان دیتی ہے جدوں پہنچیا اشہد ان محمد رسول اللہ میرے دوستو جس ویلے پہنچیا ہے اس جگہ تے سید کہندا مؤذن تینوں اللہ دا واسطہ ہے ذرا رک جا جدوں مؤذن رکے آئے سید کھڑا ہو کے کہندا یزید اج پوچھ کون جیتے آئے اج پوچھ میرے تو کون جیتے آئے اس سوال اج کر تینوں میں جواب دیواں گا یزید کہندا ہے اچھا جی دسو کون جیتے آئے تے سید فرماندے نے دس محمد تیرے نانے دا نام ہے کہ حسین دے نانے دا نام یزید دا سر جھکے آئے کہندا ہے جی حسین دے نانے دا نام ہے فرمایا پھر سوچ لے اگر محمد تیرے نانے دا نام ہے اذاناں تے خطبیاں وچ تیرے نانے دا نام ہے اساں تینوں لکھ گئے نے اساں ہار گئے تو جیت گیا ہے اساں کہہ دینے تو جیت گیا میرا بابا ہار گیا ہے تے جے اذاناں تے خطبیاں تے کلمیاں دے اندر تیرے وڈیاں دا نام نہیں میرے تے میرے اپنے دے نانا محمد دا نام ہے تے یاد رکھ لے تو ہار گیا ہے جدوں تک کلمہ پڑھیا جاتا رہے گا اذان ہوندی رہے گی اودوں تک زمانہ حسین دی فتح دا بھی اعلان کردا رہے گا میرے دوستو اسی واسطے تے دنیا تک کہندی پئی ہے اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام تیرے اُتے ستے ہوئے سارے شہیدانو سلام سن لو کہ اگر حسینی واقعی حسینی ہو تو حسین دے کردار نو اپناؤ حسین غیرت دا نام ہے اج بھی کوئی نہتا کمزور کسی ظالم دے سامنے حق بول کے للکار رہا ہے تو سمجھ حسین دی قربانی دا فیض اج بھی باقی ہے میرے دوست اگر تو واقعی نبی دی آل دا خادم ہے تیری قوم دے جوانہ دے اندر جناب علی اکبر دا جذبہ ایمانداری ہونا چاہیے
جس قوم دا بچہ کرکٹ تے میچاں وچ مست ہوئے جنہوں کرکٹ دے امپائر تے پورے ملک دے یاد ہون لیکن نماز دے فرائض واجبات سنن مستحبات مکروہات نواقضات دا پتہ نہ ہوئے، میں کہنا چاہنا کہ اس بچے نو دے ماں باپ نو اپنی قسمت سے افسوس کرنا چاہیے۔ تیرا بچہ MBA کر گیا، تیرے بچے نو تا حال ایمان دی شرائط، ایمان مفصل، ایمان مجمل دا ترجمہ نہ آیا، کی زندگی ہے تیری تیرے بیٹے دی؟ میں کہنا چاہنا زندگی وہی ہے جو رسول اللہ دی شریعت کو پڑھ دیاں سمجھ دیاں تے عمل کر دیاں گزر دیاں۔ اور جوانوں اے یاد رکھو، جوانی دے سجدے دی یہ برکت ہے کہ ایک سجدہ جوانی دا بڑھاپے دے 70 سجدیاں تو اللہ نو زیادہ پیار۔ تو دنیا انج دی چڑھائی، انج بالکل اوپر دی چڑھائی ہوئے گی تے سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، دنیا چل چل کے مر رہی ہوئے گی، دنیا اپنے گناہاں دی مقدار تے تعداد دے مطابق اپنے پسینے وچ ڈبی ہوئے گی۔ اس وقت اللہ 8 قسم دے لوگاں نو اپنے عرش تے سائے تھلے بٹھا کے جنت دا کھانا کھلائے گا، انہاں وچ ایک جماعت انہاں جواناں دی ہوئے گی جنہاں نو گناہ دا موقع ملیا ہوئے گا تے وہ چھوڑ دیون گے جی اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اگر تساں گناہ تو بچ جاؤ، میرے نبی نے فرمایا 2 چیزاں دی ضمانت مینوں تساں دے دیو، ایک زبان دی، ایک اپنے دامن نو زنا تو پاک رکھن دی، 2 چیزاں دی گارنٹی تساں مصطفیٰ نو دے دیو، جنت دی گارنٹی تانوں مصطفیٰ دے۔ میرے جوان ادو تو سدرے گا، ادو بہتر ہوے گا جدو نبی دی شریعت نو سمجھے، اور نبی دی شریعت درس دیندی ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ وعدہ کر دیو اپنی نظراں نو بری چیز دیکھن تو ہمیشہ بچا کے رکھو گے، بولو انشاءاللہ۔ نماز 5 وقت پڑھو گے انشاءاللہ، ماں پیو دی عزت کرو گے انشاءاللہ۔ میرے بھائی اپنے امام مسجد دا احترام اس واسطے ضروری ہے، اتنا یاد رکھ، ایک SHO دوسرے SHO دی جگہ تے آندا ہے جا کے بڑے سلوٹ مارنا ہے، وہ SHO دی کرسی تے بیٹھن والا جگ بندہ بدلدا رہے تیرا احترام وہی رہندا ہے۔ اے مصلی میرے مصطفیٰ دا، تو سوچ کے اس جگہ تے کھڑے ہومن والے دا کتنا احترام ہے۔ اے پوچھنا ہے تے جا کے ہور تو پوچھ، ہور نے کیوں امام علی مقام دی اقتدا کیتی سی؟ اس واسطے کہ انہیں ایک نماز حسین دے پیچھے پڑھنی سی۔ انہوں نے کہا جی اے ہن گوارا نہیں ہے مینوں کہ ایک نماز تواڈے پیچھے پڑھی ہے تے امام دا بندہ مخالف ہو جائے۔ میرے بھائیو اپنے امام دے نال اپنا تعلق استوار رکھو، اودے تو دین سیکھو، عمل کرن دی کوشش کرو۔ انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ واخر دعوانا انجمن عاشقان مصطفیٰ دے او تمام اراکین، او جوان او بچے جو اس جگہ دے ہوتے میرے سرکار دے ذکر دی محفل سجاندے رہنے، اور قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد افتخار ہزاروی صاحب دے والد گرامی جناب حیدر زمان صاحب، انہاں واسطے سی دعا کرنے اللہ اپنے حبیب دے صدقہ انہاں نوں تندرستی صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اس مجمع جتنے بیمار نے اللہ بیمار کربلا دے صدقہ سب دی بیماریاں دور فرمائے، سب نو سکھ اور سکون دی زندگی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا